السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سیرت کے اس دوسرے پارٹ کے اندر آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ابتدائے اسلام کے اندر مسلمانوں پر بہت سخت ظلم ہونے لگا اور مکہ کی سرزمین اپنی وسعت کے باوجود مسلمانوں پر تنگ کی جانے لگی۔ ان حالات میں یہ تمام کے تمام حالات سن 490 کے ہیں، یعنی نبوت کے 4 سال گزر چکے ہیں اور مسلمانوں پر روز بروز مشرکین کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ ان حالات کے اندر سورہ کہف نازل ہوتی ہے جو اصلاً مشرکین کے سوالات کے جوابات میں تھیں، مگر اسی صورت میں یہ درس بھی موجود ہے کہ جب دین اور ایمان خطرے میں ہو تو کفر کے مراکز سے ہجرت کر لینا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی صورت کے اندر وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور اسی صورت کے اندر دوسری جگہ ہجرت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ اللہ کی سرزمین تنگ نہیں ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ۔ ان آیات کے اندر پہلی آیت میں یہ اشارہ دیا گیا کہ جب ان جو کہف کے اندر رکے تھے وہ نوجوان، ان نوجوانوں کے لیے اپنے ملک کے اندر دین اور دعوت کے کام کو کرنا مشکل ہو گیا اور اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے ان حالات کے اندر اپنے ملک کو چھوڑ دیا اور غار کے اندر جا کر پناہ لی۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے لیے اگر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی ہے تو مسلمانوں کو اس زمین سے نکلنا چاہیے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، دوسری جگہ پر جا کر اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحمہ نجاشی جو شاہ حبشہ تھا، یعنی حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بڑا انصاف پرور بادشاہ ہے، بڑا عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کے سپہ سالار مقرر ہوئے، اور اس قافلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ یہ بات پہلے آ چکی کہ پہلی ہجرت کے اندر 16 افراد نے ہجرت کی اور مسلمان حبشہ کے اندر گئے۔ اس کے بعد مسلمان وہاں رہنے کے 4 ماہ بعد مسلمانوں کی پھر مکہ واپسی ہوئی۔ جب مسلمان مکہ واپس آئے تو یہاں پر مسلمانوں کے اوپر اور زیادہ ظلم کیا جانے لگا اور زیادہ ان کو ستایا جانے لگا۔ الغرض مختصراً دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور اس مرتبہ 82 مرد اور بعض روایات کے مطابق 17 اور بعض محققین کے نزدیک 18، علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 18 کی تعداد حزم کے ساتھ لکھی ہے، یعنی اس کے بالکل مصمم علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 18 کی ہی تعداد لکھی ہے کہ 18 عورتیں تھیں اور 82 مرد تھے۔ یہ سارا قافلہ دوسری مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کرتا ہے۔ جب ہجرت کرتا ہے تو یہاں پر مشرکین مکہ کو اپنے اوپر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ مسلمان ہمارے ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں عیش اور آرام سے رہتے ہیں، تو یہاں کفار و مشرکین نے پلاننگ کی اور اپنے میں سے کچھ افراد کو حبشہ کی جانب روانہ کیا اور ان کے ہاتھ میں تحائف بھی دیے کہ تم یہاں سے جاؤ۔ اور عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ مشرکین مکہ نے ان 2 افراد کو تحائف کے ساتھ حبشہ کی جانب روانہ کیا کہ تم حبشہ جاؤ اور وہاں پر شاہ حبشہ کو یہ ہماری طرف سے تحائف پیش کرو اور وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو واپس اپنے ملک کے اندر لاؤ۔
اللہ کا یہ کرنا کہ جب یہاں سے یہ لوگ گئے اور وہاں پر جو بادشاہ کے کارندے تھے ان سے بات ہوئی ان مشرکین کی، اور ان کو کچھ تحفے بھی دیے کہ کل بادشاہ کے دربار میں آپ ہماری حمایت میں بولنا، تو مختصراً یہ عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ جو مشرکین کی جانب سے بھیجے گئے تھے ایلچی بنا کر کے اپنی اس قوم کی تمام مسلمانوں کو واپس اپنے ملک کے اندر لاؤ، وہاں پہنچتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے میں ایسے فیصلہ نہیں کروں گا، ان کو میرے دربار کے اندر لاؤ۔ تو مسلمان دربار کے اندر آتے ہیں اور ان کی قیادت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، یعنی مسلمانوں کی جو ترجمانی اس وقت کی وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے دربار کے اندر، جہاں بادشاہ بھی موجود تھا، اس کے کارندے بھی موجود تھے، اس تمام دربار کے اندر کہا کہ بادشاہ نے جب ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا کہنا ہے، تم کون سا نیا دین لے کر آئے ہو، کیا بات ہے، تمہاری قوم کے لوگ تمہیں لینے کیوں آئے ہیں؟ تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کہا بادشاہ ہم جاہلیت میں پڑے ہوئے لوگ تھے، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن رب العالمین کی جانب سے ہمارے اوپر فضل ہوا، اس نے ایک نبی ہماری طرف مبعوث کیا، اس نے ہمیں شراب سے روکا، دھوکہ دڑی سے روکا، جھوٹ بولنے سے روکا، غیبت سے روکا، ظلم کرنے سے روکا، ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جایا کرتا تھا، لیکن اس نبی نے ہمیں ان تمام برائیوں سے روکا اور بھلائیوں کا حکم دیا۔ بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تو بادشاہ نے کہا میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ بالکل حق ہے۔ دوسرے روز انہوں نے پھر دوبارہ چال چلی کہ آج کے روز ہم بادشاہ کو ایسی بات کہیں گے کہ بادشاہ ضرور ان کو ہمارے حوالے کرے گا، چونکہ بادشاہ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ تو دوسرے روز پھر دوبارہ دربار کے اندر یہ سارے حاضر ہوئے اور بادشاہ سے کہا بادشاہ یہ آپ کے نبی کے متعلق یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسی بات کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے دوبارہ مسلمانوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہم سے کہا ہے۔ اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم وہاں پر تلاوت فرمائی اور پھر کہا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہم سے کہا کہ وہ اللہ کی روح ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے جسے انہوں نے اپنی بندی حضرت مریم کی طرف بھیجا، القاء کیا ان کی جانب۔ ہم ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وہ رب نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو تم نے بات کہی ہے تم نے بالکل صحیح کہا، اس تنکے کے برابر بھی عیسیٰ ابن مریم اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں پر مشرکین کی تمام پلاننگیں ناکام ہو جاتی ہیں اور مسلمان وہاں پر اچھی طریقے سے اطمینان اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مکے کے حالات کے اندر بھی چینجنگ ہونے لگی۔ چینجنگ اس طرح ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جو بہت بڑے سپہ سالار تھے، اپنے قوم میں بہت بڑے جرنیل مانے جاتے تھے اور بڑے طاقتور تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اصل میں اسلام قبول کرنے کا واقعہ دراصل یہ ہے، ہم نے چونکہ مختصر یہاں پہ ساری چیزیں عرض کرنی ہے اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو شکار سے واپس آنے کے بعد وہ ایک لونڈی سے ایک تذکرہ سنتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ابو جہل سے سامنا ہوتا ہے، ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، بہت برا بھلا کہتا ہے اور پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا منظر ایک لونڈی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب حضرت حمزہ شکار سے واپس آتے ہیں تو وہ لونڈی حضرت حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا ایسا کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں اور فوراً حرم کے اندر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے چوتڑ سے پادنے والے، ایک گندے انسان، سن لے میں مسلمان ہو چکا ہوں اور تم نے میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی ہے، سن لے میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس وقت ابو جہل خاموش ہو جاتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 ہی روز کے بعد حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی عمر فاروق ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا ابو جہل یا حضرت عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ رب العالمین نے عمر بن خطاب کے لیے اسلام کی نعمت کو اپنے یہاں قبول فرما لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام نصیب ہوا۔ اس کا بھی ایک پورا واقعہ ہے جو آپ نے کتابوں کے اندر سنا ہوگا، اور سیرت کے جلسوں میں اور مختلف مواقع پہ سنا ہوگا۔ ان کی بہن کا قصہ، وہ سارا واقعہ وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور بھی مختلف حالات اس کے پیچھے رہے۔ ان تمام حالات کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق بھی حمزہ کے 3 روز بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے مکے کی جو سرزمین ہے، وہاں کا ماحول چینج ہونے لگا۔ اب قریش نے یہ چاہا کہ جب یہ بڑی بڑی شخصیات دین اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے لیے اپنے نوجوانوں کو اس نئے دین سے، جو حق دین تھا، اس دین سے اپنے جوانوں کو بچانا روز بروز مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ان حالات میں ان مشرکین نے یہ چاہا کہ ہم ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے ایک بات پر صلح کر لیں، ان سے بات چیت کریں، اور ہم آپس میں ایک صلح کریں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے آتے ہیں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ آپس میں ایک آدمی کو بھیجتے ہیں جس کا نام عتبہ ہوتا ہے، اسے بھیجتے ہیں کہ آپ محمد بن عبداللہ کے پاس جائیے اور ان سے اس طرح بات کیجیے۔ اگر وہ ہماری بات مان لیں تو عتبہ آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتا ہے کہ دیکھو، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہو، ہم اپنی قوم کا آپ کو سردار بنا دیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں کے سب سے مالدار آدمی بن جاؤ، تو ہم آپ کو مالدار بنا دیں گے، وغیرہ وغیرہ دوسری آفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی؟ کیا تم نے اپنی بات مکمل کر لی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیہ، اس سورہ مبارک کی تلاوت شروع فرما دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرما لیا۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت کو سن رہا تھا۔ پھر اٹھ کر اپنے حواریوں اور اپنی مجلس والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا، لوگوں، میں نے آج محمد سے ایسا کلام سنا ہے، نہ وہ کہانت ہے، نہ وہ کسی جادوگر کا کلام ہے، نہ وہ کوئی شاعری ہے۔ لوگوں نے جب آتے ہوئے دیکھا، کہا عتبہ جس رنگت کے ساتھ، جس چہرے کے ساتھ گیا تھا، اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا ہے۔ عتبہ نے کہا، تم اس کے معاملے کو میرے اوپر چھوڑ دو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے معاملے پر چھوڑ دو، یہ کوئی اگر اس کو تم اس کے حالات پر چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لگتا ہے، اس کی باتوں سے لگتا ہے، اس کے کلام سے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عجیب سا واقعہ دنیا کے اندر رونما ہونے والا ہے۔ ان تمام حالات کے ساتھ ساتھ ابو طالب نے جب دیکھا کہ مکے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روز بروز نئی پالیسیاں ہو رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جب ابو طالب نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف روز نئی پالیسیاں وجود میں آ رہی ہیں اور انہیں تکلیف پہنچانے کی مزید کوششیں روز بروز کی جا رہی ہیں، مسلمانوں پر تو کی ہی جا رہی تھی، ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے کی نت نئی سازشیں ہو رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، ان دونوں کو، یہ عبد مناف کی دونوں شاخیں تھی، ان دو عبد مناف سے ہی نکلے ہوئے لوگ تھے، یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ان دونوں لوگوں کو جمع کیا، ان دونوں خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ کافر تھے، تمام کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے قوا مزمحل ہوتے جا رہے ہیں، میرا بڑھاپا بڑھتا جا رہا ہے، میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، اور مجھے اپنے اس بھتیجے کا غم اور اپنے اس بھتیجے کا خطرہ روز بروز، اپنے اس بھتیجے کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب ان حالات میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں، حفاظت کریں۔ ابو طالب کی یہ بات تمام کفار، تمام مسلمانوں نے یہ بات قبول فرما لی، کہا کہ ہاں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ دونوں خاندانوں نے
صرف ایک فرد اس میں ایسا تھا جس نے انکار کر دیا، وہ ابو لہب تھا۔ ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور ابو لہب نے ساتھ دینے کا انکار کیا اور مشرکین کے ساتھ جا ملا۔ مسلمان یہ تمام کے تمام لوگ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم یہ مشرکین سے الگ ہو گئے اور محصور ہو گئے شیب ابی طالب کے اندر، کیونکہ یہاں پر مشرکین نے آپس میں معاہدہ کیا، دوسری جانب تمام مشرکین نے مل کر، کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب ان سے نہ کوئی چیز لے گا، ان کے ساتھ نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ ہوگا، نہ ان کو مال دیا جائے گا، نہ ان سے مال لیا جائے گا، کسی معاملے کے اندر ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ تمام ہر اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ اور بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا، تمام کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب اس بائیکاٹ کے بعد تمام کے تمام لوگ مسحور ہو کر شیب ابی طالب کے اندر رہے۔ اب ان کے کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کوئی انتظام نہیں، جو کچھ کھانا پینا ان کے پاس موجود تھا اس کو کھاتے رہے۔ پھر مسلمانوں کے اوپر ایسا دور آیا، ایسا وقت آیا کہ انہیں درختوں کے پتے چبانے پڑے۔ سخت ترین حالات سے مسلمان گزرے۔ یہ شیب ابی طالب کا واقعہ لمبا ہے، چونکہ ہم نے مختصر عرض کرنا ہے، تو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک مسلمان محصور رہے۔ باہر سے جو کھانے پینے کی چیزیں شہر کے اندر بکنے کے لیے آتی تھی تو مکے والے اس کا ریٹ بڑھا دیا کرتے تاکہ یہ لوگ خرید نہ سکے۔ تو باہر کی سے چیزیں تو آتی تھی، بہت کم خرید پاتے تھے، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے ذریعے سے ان کی مددیں بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ بہت قلیل مقدار میں کچھ لوگ چھپ کر ان کی مدد کیا کرتے تھے، ورنہ کیونکہ ان کے دوست اور احباب جو دوسرے ان کے ساتھ وہاں پر محصور تھے ان کی وجہ سے، ورنہ عام طور پر کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ پھر اللہ کی جانب سے یہ ہوا کہ دیمک نے جو انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی، بغیض بن عامر، ان مشرکین مکہ نے آپس میں مل کر ایک تحریر لکھی، وہ تحریر خانہ کعبہ پر لٹکا دی گئی، اور اس تحریر اس پرچے کے اندر یہ لکھا گیا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ان کے یہاں آنا جانا ہوگا، ہر قسم کے تعلقات ان سے توڑ دیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا۔ وہ تحریر پوری جس نے لکھی تھی اس کا نام بغیض بن عامر تھا، اور بھی روایات کے اندر الگ نام ہے، لیکن بغیض بن عامر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور اس تحریر کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا۔ وقت گزرا، اللہ کی جانب سے مدد ہوئی، اس کو دیمک نے چاٹ لیا، لمبا واقعہ ہے۔ پھر دوسرے لوگ بھی کچھ تیار ہوئے جنہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی اس صلح نامے کی، جو انہوں نے لٹکایا تھا خانہ کعبہ کے اندر، جو تحریر لٹکائی ہوئی تھی، اس کے خلاف جو ہے کچھ لوگ کفار کے اندر بھی، چونکہ ان کی رشتہ داریاں آپس میں تھیں، اور وہ لوگ بھی کھڑے ہونے لگے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ دیکھا گیا کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس تحریر کے اوپر صرف بسمک اللہم اور اللہ کا نام جہاں جہاں وہ لکھا ہوا، باقی سب کو دیمک نے چاٹ لیا۔ پھر جا کر دیکھا گیا ویسا ہی ہو چکا تھا، اور وہ جو ہے اس کو اتار دیا گیا، اور مسلمانوں کے اوپر جو یہ قید و بند کی صحبتیں تھیں ان سے مسلمان آزاد ہو گئے۔ جو محصور تھے شیب ابی طالب کے اندر، اتنے سالوں 3 سالوں تک مسلمانوں نے بڑی تکلیفیں جھیلی، بڑی آزمائشوں سے گزرے، کھانے پینے کے معاملے کے اندر بچے بھوک سے بلکتے رہتے تھے۔ ان حالات کے اندر مسلمان اپنے دین پر ڈٹے رہے اور ثابت قدم رہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہمارے اوپر جب سخت حالات آئیں تو ان حالات میں ہم ڈٹے رہیں اور دین پر ثابت قدم رہیں، چونکہ دنیا کے اندر حالات بدلتے رہیں گے۔ بعض مرتبہ حکومتی اعتبار سے سختیاں ہوں گی، بعض مرتبہ ضلع کی سطح پر سختیاں ہوں گی، حکومتی سطح پر مذہبی اعتبار سے پابندیاں ہوں گی، لیکن ان سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ثابت قدم رہنا ہے۔ دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ ہم نے ان سخت ترین حالات کے اندر، جیسے اس وقت مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، اس وقت بھی ہمارے لیے ان سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ ان حالات کے اندر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اور اپنے اسلام پر باقی رہنا ہے۔ ہمیں کسی بھی تحریک کی جانب سے، کسی بھی قوم کی جانب سے کتنا ہی ہمیں جو ہے لالچ دیا جائے،
پیسے کی آفر کی جائے، ہم نے سب کو ٹھکرا دینا ہے اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے۔ 3 سال تک، 7 90 سے لے کر 10 90 تک، 3 سالوں تک مسلمان محصور رہے شیب ابی طالب کے اندر۔ ان حالات کے بعد اب قریش مکہ نے یہ چاہا کہ ہم وفد کی صورت میں چند لوگ مل کر ابو طالب کے پاس جائیں۔ کیوں؟ وجہ اس کے پیچھے یہ تھی کیونکہ ابو طالب بوڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر آج ہم نے محمد کا مسئلہ حل نہیں کیا، ان کے مرنے کے بعد اگر ہم ایسا کریں گے تو ہوگا یہ کہ لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ دیکھو یہ عرب کیسے ہیں، ابو طالب کے مرنے کے بعد ان کے بھتیجے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کی حیات کے اندر تو کچھ نہیں بگاڑ سکے، اب ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے 25 لوگوں پر مشتمل ایک بڑا وفد ابو طالب کے پاس آتا۔ یہ سب سے بڑا وفد تھا اور آخری وفد تھا مشرکین کی جانب سے۔ اس میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، اور امیہ تھا، امیہ بن خلف جس کے کہے جاتے ہیں، ابو سفیان تھا۔ اس میں بڑے بڑے لوگ جو سرداران قریش کفار تھے، کفار کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے 25 لوگوں پر یہ وفد مشتمل وفد ابو طالب کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے ہم محمد سے عہد و پیمان کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے کوئی تعارض نہ کرے، ہم اس سے کوئی تعارض نہ کرے۔ مطلب یہ تھا ان کا کہ وہ ہمارے بتوں کے لیے برا بھلا کہنا چھوڑ دے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں، ہمارے بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دے، وہ اپنے دین پر قائم رہے، ہم اپنے دین پر رہیں، لیکن ہمارے دین کے خلاف بولنا بند کر دیں۔ جب یہ بات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا چچا ان سے کہو اگر یہ میری صرف ایک بات مان لیں تو عرب پر ان کی بادشاہت ہوگی اور عجم ان کے زیر نگی ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا اگر ایسی بات ہے، ایسی 10 باتیں ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ ایک بات کہہ رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے چچا جان ان سے کہو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، یہ کلمہ پڑھ لیں، تمام بتوں کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، تمام کے تمام عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم ان کے زیر نگی ہوں گے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو تالیاں بجاتے ہوئے مجلس سے اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ محمد اپنے دین سے باز آنے والا نہیں ہے، اس کا معاملہ ہی عجیب ہے، اور چھوڑ کر چلے گئے اور ان سے کہا محمد کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمام بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی ماننے والے بن جائیں؟ اور حافظ کی بات کو ہوا میں اڑا کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابو طالب کی اب وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ یہ وفد وہاں سے چھوٹنے کے بعد سن 10 90 کی بات ہے، شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 ماہ بعد ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ سال ہے سن 10 90 کا جو سال ہے، 10 90 کے بعد کی جو حالات ہیں، واقعات ہیں، اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن نام دے دیا۔ کیوں دیا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم عرض کریں گے اور آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم پر ساتھ دیا، شیب ابی طالب سے نکلنے کے صرف 6 ماہ بعد ابو طالب کا نمبر 1 انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مدد ملتی تھی۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلا طور پر ظلم نہیں کر پاتا تھا، اور کرتا بھی تھا تو ڈرتا بھی تھا۔ قتل کی سازشیں ہوئی لیکن اس کے باوجود کوئی قتل نہیں کر پایا کیونکہ ڈرتے تھے۔ ابو طالب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ تھا، اور چونکہ وہ سردار تھے، قوم کے بڑے تھے، تو ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے عام الحزن اس لیے نام رکھا، ان کا بڑا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کا۔ ابو طالب جب ان کا انتقال ہونے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ، ابو جہل کے پاس ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے اور ابو طالب سے کہا اے میرے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میرے کان میں ہی آہستہ سے ہی کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ کے یہاں آپ کا سفارشی بنوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا اے ابو طالب کیا تم بنو عبد المطلب
کہ دین سے رخ موڑ دو گے؟ بالآخر ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر ہی ہوں، اور یہ ان کا آخری جملہ تھا، اسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب جو ہیں وہ جہنم کے، اگر میں نہ ہو، ابو طالب جہنم کے آخری حصے کے اندر ہیں، پچھلے حصے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے کے اندر ہوتے، میری وجہ سے وہ سب سے پچھلے حصے کے اندر ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ جہنم کی اوتھلی جگہ میں ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید میری سفارش کل قیامت کے روز ان کے بارے میں قبول ہو جائے اور ان کو جو ہے جہنم کی ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں جہنم کی آگ صرف ان کے پیروں کو چھوئے گی۔ نمبر 1 واقعہ یہ اس سال میں ہوتا ہے۔ دوسرا واقعہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوتی ہے۔ صرف 3 روز کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گراں قدر تحفہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بھی کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا انہوں نے مجھ پر ایمان لایا، لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال کے اندر شریک بنایا، اللہ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا فرمائی، کیونکہ انہوں نے سخت ترین حالات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ سخت ترین حالات میں جب ساری دنیا نے آپ کا انکار کیا، اس وقت اقرار کرنے والی ایک ہی خاتون تھی، اس کا نام تھا خدیجۃ الکبریٰ۔ جب حضور کے پاس کچھ نہیں تھا، اپنے سارے مال اور جان کو حضور کے قدموں میں نچھاور کرنے والی ذات جو تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سالن کچھ لے کر آ رہی تھی کھانے کے لیے۔ فوراً جبرائیل امین آسمانوں سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس خدیجہ کچھ توشہ لے کر آ رہی ہیں، کھانا لے کر آ رہی ہیں، کچھ سالن لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان سے کہہ دینا رب العالمین آسمانوں سے خدیجہ کو سلام کہتا ہے۔ تو آسمانوں سے جس عورت کے لیے سلام اتری وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم میں چلے جاتے ہیں، اور آپ سن کو بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ آپ سن کی زوجہ محترمہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہاں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کی عمر 65 برس کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تھا تب 25 برس تھی، تو 25 برس تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ یہی وہ خاتون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غم میں، سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غمی میں ہمیشہ شریک رہی۔ انہوں نے دین اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ان دو واقعات کے بعد تیسری بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب کفار و مشرکین نے مجھے جھٹلا دیا، مکے کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں طائف جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ میری دعوت کو قبول کر لیں گے اور اس کو اپنا لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ وہ لوگ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں گے اور میری قوم کے خلاف میری مدد کریں گے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، ان لوگوں نے ان کی قوم کے اندر نہ کوئی پناہ دہندہ ملا اور نہ ہی کسی نے کوئی مدد فرمائی، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اوباش جوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا
اور یہ پورا کا پورا واقعہ جو طائف کا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بہت سخت آپ کو تکلیفیں وہاں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ آپ کو خون سے لہو لہان کر دیا گیا، آپ کے پیر جوتے کے اندر، جس جوتے کے اندر تھے، وہ پورے کے پورے اس خون کے اندر جم گئے تھے، اتنا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلا۔ اور پھر پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہونے نے کہا آپ اگر حکم دیں ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، ان کو کچل کر ختم کر دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان تمام واقعات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری شادی فرمائی وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پہلے بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کے شوہر کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام انہیں بھجوایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ یہی وہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جنہوں نے اپنی باری بعد میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دی تھی۔ یہاں تک کہ حالات ہم نے سیرت کے اس دوسرے پارٹ کے اندر سنے۔ اب اس کے بعد کے حالات کیا ہوتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، کیسے ہی دین اسلام آگے بڑھتا ہے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینے سے، مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف جو دعوت پہنچتی ہے، اور کیا حالات اس درمیان بنتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جو اس کا تیسرا پارٹ ہوگا اس میں ہم اس کو سنیں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سننے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور ان حالات سے صحیح سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب